السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. زندگی سے لطف اٹھائیے. اس کا جو تین نمبر ٹاپک ہے وہ یہ کہ مہارتوں کی تلاش کیوں. شیخ یہاں پر ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک گاؤں میں ایک دفعہ میرا ایک درس تھا. جیسے ہی میں وہاں درس سے فارغ ہوا تو ایک ماسٹر جو وہاں کے رہنے والے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ شیخ یہاں کے جو غریب بچے ہیں ہم ان کی جو پڑھائی ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہماری کچھ مدد کریں. میں نے کہا کہ یہاں کی تو جتنی بھی اسکولیں ہیں وہ سب کی سب فری ہیں، کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس بچوں کی پڑھائی کا ذمہ ہم ہمارے سر پہ کیوں لیں؟ تو ماسٹر جی نے کہا نہیں شیخ، جو یونیورسٹی لیول کی جو تعلیم ہے وہ ہم ان بچوں کی جو غریب بچے ان کی جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ ہماری کچھ مدد کریں تاکہ وہ بچوں کا جو پڑھائی کا جو ذمہ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور وہ بچے اپنی زندگی میں بہت آگے تک کی پڑھائی کر سکتے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہاں کی سعودی عرب کی جتنے بھی یونیورسٹی ہیں یعنی کہ کالجیں ہیں وہ سب کی سب فری ہیں، جبکہ بچوں کو وہاں اسکالرشپ وغیرہ بھی ملتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ ہم کیوں لیں؟ تو ماسٹر جی نے کہا کہ شیخ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں کہ شیخ کچھ غریب بچے ایسے ہوتے ہیں جو سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس وقت ان کے 99% نمبر آتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی ہوتے ہیں، وہ بچے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان بچوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان کی غریبی کی وجہ سے ان کا باپ آتا ہے، جب وہ سیکنڈری اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا باپ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ گھر، تم نے بہت زیادہ پڑھائی کر لی اور اب ہم بکریاں چرواتے ہیں. اور پھر وہ باپ اس بچے سے بکریاں چرواتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ میں بہت ہی تعجب کے ساتھ یہ پوچھا کہ کیا ایک اتنے ہوشیار بچے سے وہ باپ بکریاں چرواتا ہے؟ تو ماسٹر جی کہتے ہیں جی ہاں، وہ باپ اس بچے سے بکریاں چرواتا ہے. تو شیخ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر اس چیز کا حل کیا ہے؟ تو ماسٹر جی نے کہا کہ اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم اس کے باپ کو اس بات پہ راضی کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی جو آگے کی جو پڑھائی ہے وہ جاری رکھیں اور آپ اپنے بچے سے بکریاں نہ چروائیں. آپ ایک بکریاں چروانے والا رکھ لیجئے، ایک آپ نوکر رکھ لیجئے جو آپ کی بکریاں چراتا رہے گا، اور اس نوکر کا جو خرچہ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے، اور آپ اپنے بچے کی جو تعلیم ہے وہ جاری رکھے. پھر ماسٹر جی کا شیخ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر صلاحیتیں، وہ بہت زیادہ ہوشیار ہے ایک بچہ، ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہیں، اور وہ اسے استعمال نہ کر سکے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ اس کا استعمال نہ کر سکے. یہ تو شیخ حرام ہے. اس سے بڑی کی بھی کوئی افسوس کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی افسوس کی چیز ہے کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ، ہنر موجود ہونے کے باوجود وہ انہیں استعمال نہ کرے؟ شیخ کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ، ہنر، صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ صلاحیتیں انسان کے اندر ہی اندر دفن ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر ان مہارتوں، ان صلاحیتوں، ان ہنر کو استعمال میں کیا جائے تو ایک بہترین رائٹر تیار ہو سکتا ہے، ایک بہترین ٹیچر وجود میں آ سکتا ہے، ایک بہترین انجینئر، ایک بہترین ڈاکٹر تیار ہو سکتا ہے، وجود میں آ سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج کے طریقے میں رنگ جاتے ہیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہنر کو، جن کی صلاحیتوں کو جو ماسٹر ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو ٹیچر ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور وہ ٹیچر ان کو اسی طریقے سے پھر تیار کرتے ہیں اور وہ بچہ اپنی زندگی میں بہت آگے نکلتا ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر کاروباری سوچ ہوتی ہے لیکن انہیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو کاروباری سوچ ہے ان کے دوست سمجھ جاتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا جو خیر خواہ رکھنے والا سمجھ جاتا ہے، اس میں اس کی وہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، پھر وہ انسان بہت بڑا کاروباری بن جاتا ہے، وہ انسان بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عبداللہ الراجی
یعنی کہ سعودی عرب کی جو الراجی بینک ہے اس کے جو مالک ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ عبداللہ الراجی کا انٹرویو سن رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے میں اتنا غریب تھا کہ میں نے لوگوں کے گھروں میں صفائی کی ہے، میں نے پوری رات لوگوں کے کارخانوں میں کام کیا ہے، لیکن پھر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ہنر کو سمجھا تو وہ کس طریقے سے آج زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ کتنی ساری انہوں نے مسجدیں بنائی، کتنے مدرسے بنائے، کتنے یتیموں کا خرچہ اٹھا کے رکھا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان کے پاس جو ٹیلنٹ، جو ہنر، جو صلاحیتیں ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ہنر، یہ صلاحیتیں یہ موجود ہیں۔ اگر وہ ان صلاحیتوں کو پہچانے، ان صلاحیتوں کا استعمال کرے اور اپنی فیلڈ میں آگے بڑھے تو بہت آگے تک جاتا ہے وہ انسان۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ ممکن ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انسان انہیں پہچانے۔ لیکن کچھ لوگ تو اپنی صلاحیتوں سے غافل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی جگانے والا، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی جو صلاحیتیں، ان کے جو ہنر، ان کے جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر کیا ہے، دفن ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے اس کتاب کے حوالے سے یہ چیزیں سیکھیں گے کہ ہمارے اندر ہم جو ٹیلنٹ، جو صلاحیتیں موجود ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے پہچانیں، ہم ان کا کس طریقے سے استعمال کریں، اور ہماری جو صلاحیتیں ہیں ہم ان میں کس طریقے سے بڑھوتری کریں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے ہم یہ چیزیں آگے سیکھیں گے۔